ہمارے گھر میں ہم جب کلر کروا رہے تھے بچپن میں، ایک ہیروئنچی تھا جس سے ہم کلر کروا رہے تھے، ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ہیروئنچی ہے. وہ بڑی اسپیڈ میں ٹک 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 پوری دیوار نے مٹا دیتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ کیسے؟ تو پتا چلا کہ فارغ وقت میں بیٹھ کے ان کا شغف کیا ہے، سٹا لگانا. سٹا لگایا 2 منٹ میں پوری دیوار. تو اس کو تبلیغ والے مل گئے، اس کو تبلیغ ملے گا، اس نے توبہ کر لی، صحت اچھی ہو گئی، فٹ فاٹ ہو گیا، جو لاکھوں میں چند ہوتے ہیں. ایک دن مجھے اطلاع ملی، مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اس کا نام تھا اچھے بابو. اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اچھے بابو. اس کا نام یہ پڑ گیا تھا. جوان لڑکا تھا. تو مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اچھے بابو کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا، صحت مند ہو گیا تھا، شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا. تو میں جنازے میں گیا، پتا چلا کہ جی دوبارہ اس نے شروع کر دی تھی اور اس دفعہ باڈی برداشت نہیں کر، مر گیا. جوانی میں کتنی بدترین موت، کتنی بدترین موت، کتنی بدترین موت. یہ ہے ان لوگوں کا حال جو گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے. تو بھائی نہ کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، اچھی سکون والی زندگی گزارو. لوگ کہتے ہیں گورے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، تمہاری لائف بور ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ان کو موسیقی سنے بغیر سکون نہیں ملتا، ہمیں موسیقی کے بغیر ہی سکون مل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس مصنوعی سکون کی ضرورت، جس کو لت پڑ گئی گانے بجانے کی اس کو تو بغیر گانوں کے سکون نہیں ملے گا. جس کو لت ہی نہیں پڑی ہے وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا خوش ہے، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا کیا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے بڑے ماڈرن، ہم نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پھر سن رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ بیان، بولے وہ تم ہمارے سارے خاندان کے راز تم نے فاش کرنا شروع کر دیے. تو وہ کچھ خواتین تھیں، وہ ہمارے گھر آئی، پرانی بات ہے 10-12 سال ہو گئے. تو ہمارے گھر میں نہ ٹی وی تھا نہ کوئی ڈرامے فلمیں، ظاہر ٹی وی نہیں ہے تو، اور اس وقت بلکہ یہ بات ہوگی 20 سال پرانی تقریباً، کمپیوٹر بھی نہیں تھا. تو وہ جو خاندان کی خواتین تھیں وہ ہمارے گھر آئیں اور ہمارے گھر میں کہنے لگی تم لوگ کی زندگی کتنی بور ہے. توبہ، کیسی بور لائف، وہ کیا کرتے ہو، یہ کوئی بات ہے. صبح اٹھ کے نماز پڑھی، وہ بڑے بھائی لے کے بیٹھ جاتے تھے، سب تلاوت شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد اسکول چلے گئے، پھر آئے، پھر وہ کھیلنے چلے گئے عصر کے بعد. یہ کیسی بور لائف. تو اصل میں بور لائف آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کو سٹے گی. بولو بھائی، چرسی کو بھی ہیروئن کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یار، نہ تم کچھ پیتے ہو نہ سٹا لگاتے ہو، تمہیں تو تم یہ کیا، یہ کھانا کھا رہے ہو، چاول کھا رہے ہو، بریانی کھا رہی ہو، کوئی مزہ ہے؟ سٹا لگاؤ پھر جو مزہ ہے پتہ چلے گا. تو اگر ہم ان کی باتوں میں آ کے سٹا لگانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا دنیا میں. تو یاد رکھو اسی طرح گانے بجانے، موسیقی، اس کا بھی ایک نشہ ہے، زنا کا بھی ایک نشہ ہے. انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں دیکھنا یہ بھی ایک کیا ہے، ہیروئن سے بدتر نشہ ہے. اس نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچا کے رکھو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. ایسی پیاری پاکیزہ زندگی، قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسی زندگی دیں گے جو کیا ہوگی، پاکیزہ. پاکیزہ کا لفظ بتا رہا ہے جیسے میلے کچیلے آدمی کو نہا دھو کے خوشبو لگا کے جو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا. وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے. تو اس لیے بچائیں. اور دل چاہے تو دل کی خواہشات کو کیا کر دیں، کچل دیں. اس کا دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی. دنیا میں فائدہ جیسے یوسف علیہ السلام جن کا واقعہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچایا، اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جسے زنا کا موقع ملے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے ڈر کس کا ہے، اللہ کا. بہت پسند ہے اللہ کو وہ شخص جسے موقع ملے، کوئی روک ٹوک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. 7 قسم کے لوگوں کو مجمع سے نکالے گا. آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے، دھوپ میں کوئی تعلق نظر آ جائے اور وہ آپ کو آنکھ مار کے بلا لے، آ جا یار ادھر بیٹھ جا، میں تیرا بل پہلے جمع کرتا ہوں. کیسی خوشی ہوتی ہے نا. وہ ایک آدمی جو تھا وہ بل جمع کر، لائن لگی ہوئی تھی، بڑی لمبی لائن تھی نا، لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں لائن میں، ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو لمبی دھوپ میں لائن لگی ہوئی، ایک صاحب 3 پیس سوٹ میں آئے، بریف کے ساتھ میں لیا اور آگے جا رہے ہیں. اب لوگ اس کی بات سنا ہی نہیں، لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا کہ ہم بے وقوف ہیں جو اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، چل پیچھے بھاگ. اب وہ پھر پیچھے، اس کو کچھ سن ہی نہیں رہے، 2-4 تھپڑ لگائے، جذباتی ہوتے ہیں نا لوگ، اس کو پیچھے پھینک دیا. اب وہ پھر آگے آ رہا ہے، پھر پکڑ کے کوٹا لوگوں نے، چل ادھر. اس کی وہ چیخ رہا ہے، سن نہیں رہے، شور اتنا. 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو کسی نے کہا بھائی یہ مینیجر ہے، یہ دروازہ کھولے گا تو بل جمع ہوگا. یہ گیٹ کھولے گا، یہ کسی کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا، یہی تو بل جمع کرنے والا ہے. تو وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی آگے لائن میں جائے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. وہ خام خواہ 3-4 دفعہ طبیعت سے کٹ گیا.